بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ دوستو، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ پڑتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان کچھ نہ فائدہ دے سکے، کیونکہ اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ دوستو، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پہ، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ مگر جہاں بھی ہو، اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانے جب بدن سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا میں مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ دوستو، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچوں کو زور سے چمٹا لیتی ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب تدفین کرنے والے تدفین کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے کا جواب دے گا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ہوگی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا، تو سو جا۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں وہ یہ کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو۔ اس کی گرمی اور اس کی لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اس کو ایذا پہنچاتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔